اسرائیل دنیا کا چھوٹا مگر طاقتور پل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین، دنیا کے نقشے پر اگر غور کیا جائے تو بحیرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر ایک چھوٹا سا مگر خنجر کی شکل کا نقشہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ زہریلا خنجر ہے جو اسلامی دنیا کے سینے میں پیوست ہے۔ اس نقشے پر قائم ملک کو دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے، جو دنیا میں واحد صہیونی ریاست ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یا بنی اسرائیل اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بتاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تذکرے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا اور کچھ میدان جنگ میں کام آئے۔ اس کے بعد یہودی پوری دنیا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلمان کمزور ہو گئے تو یہودی جو فلسطین کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور وہاں ان کے مقدس مقامات ہیں، نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ ان کے اس قبضے کے پس پردہ بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل کے قیام سے عالمی طاقتیں دو فائدے حاصل کرنا چاہتی تھیں، ایک یہ کہ یہودیوں سے جان چھڑائی جائے اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو لگام دی جائے۔ اسرائیل کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب مشرق میں فلسطین، جنوب میں مصر اور بحیرہ احمر واقع ہیں۔ اس کا دارالحکومت تل ابیب ہے۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہودی لیڈر ڈیوڈ بن گوریان نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی کئی ہمسایہ اسلامی ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا تاکہ یہودیوں کو وہاں سے باہر نکالا جا سکے، لیکن اسرائیل پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اس کی پشت پر عالمی طاقتیں تھیں، لہٰذا اس حملے کا اسرائیل پر کوئی اثر نہ پڑا، بلکہ وہ مزید دلیر ہو گیا۔ اسرائیل دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے پناہ کا کام کر رہا تھا۔ اسرائیل کی آزادی کے وقت یہودیوں کی آبادی 8 لاکھ تھی۔ پوری دنیا سے یہودی جو مرگ انبوہ سے بچ گئے تھے یا پھر دوسرے ممالک میں ان کی زندگی اجیرن تھی، بڑی تیزی سے اسرائیل منتقل ہو رہے تھے۔ ان یہودیوں میں وہ یہودی بھی شامل تھے جو یہودی مذہب اور نسل کی برتری کے قائل تھے۔ اس طرح چند سالوں میں اسرائیل کی آبادی 20 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 1967 میں ایک بار پھر پانی کے تنازع پر مصر کے جمال عبد الناصر کی قیادت میں عرب ممالک نے اسرائیل کو تباہ کرنے کا عزم کیا، لیکن الٹا لینے کے دینے پڑ گئے اور اسرائیل نے غزہ، جزیرہ نما، سینائی، ویسٹ بینک اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے بڑھ کر مشرقی یروشلم بھی قبضے میں لے لیا۔ 1973 میں ایک بار پھر شام اور مصر نے اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن عربوں کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کے قیام سے اب تک وقتاً فوقتاً لڑائیاں ہوتی رہیں، جس میں اکثر عرب ممالک کا نقصان زیادہ ہوا، جبکہ اسرائیل کا وجود روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ 1993 میں یتزاک رابن وزیر اعظم اسرائیل نے PLO کے صدر محمود عباس کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے اور معاہدہ اوسلو کے تحت PLO نے اسرائیل کا وجود تسلیم کر لیا۔ اسرائیل کے بڑے دشمن مصر نے 1979 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے عرب لیگ نے مصر کی رکنیت ختم کر دی۔ 1994 میں اردن دوسرا ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ فلسطین پر اسرائیلی ریاست قائم ہونے سے پہلے یہ ترکی کا حصہ تھا، لیکن 1949 میں ترکی کی سیکولر حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جس کے بعد ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اسرائیل کے قیام میں انگلینڈ، امریکہ اور روس کا بہت بڑا کردار ہے اور ہر مشکل گھڑی میں یہ ممالک اسرائیل کے معاون ہوتے ہیں۔ شروع میں ایران کے تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے تھے، لیکن انقلاب کے بعد یہ تعلقات ختم ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے بھی اسرائیل دوستی کو قبول کر لیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت اسرائیل کا مضبوط حلیف ہے۔ بھارت اور اسرائیل ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں۔ پاکستان نے شروع ہی سے اسرائیل کا وجود تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اسرائیل اور بھارت پاکستان کے مشترکہ دشمن ہونے کی وجہ سے ان کی دوستی انتہائی مضبوط ہے۔ عمان اسرائیل دوستی کی بات کی جائے تو عمان اس وقت ایران اور اسرائیل کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ عمان کے ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، جبکہ دوسری طرف عمان اسرائیل کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہے، لیکن علل اعلان ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ افریقہ کے اسلامی ممالک میں سوڈان اور مراکش بھی اسرائیل دشمن سے تائب ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اتنا متنازع ہونے کے بعد اور دنیا میں سب سے زیادہ دشمنوں میں گھرا ہونے کے باوجود آخر کیسے اتنا مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس کے ازلی دشمن اس کی رفاقت کے لیے ترسنے لگے۔ ناظرین، ایک وہ اسرائیل تھا جب شروع میں ان کا تجارتی وفد ارجنٹائن گیا تو ان کو تضحیک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بنائے ہوئے تیل کے چولہے، مصنوعی دانت اور مالٹے فروخت کرنے کے لیے ان کو مارکیٹ کی تلاش تھی، لیکن ان کی مصنوعات کو کوئی خاص پذیرائی نہ ملی۔ مذہبی اور قومی نظریے پر بننے والے اس ملک نے ہمت نہیں ہاری
पूरी दुनिया में फैले हुए मालदार यहूदियों ने न सिर्फ इसराइल की मदद जारी रखी बल्कि आलमी मंडियों तक इसराइल की रसाई में अपना किरदार अदा किया। इसराइल के कायदीन को अपनी जोग्राफियाई हैसियत और दुश्मन ममालिक में घिरा होने का एहसास था। अगरचे उनकी पुष्ट पर आलमी ताकतें मौजूद थीं, लेकिन कब तक? इसलिए उन्होंने अपने पांव पर खड़ा होने की ठान ली। आज का इसराइल किसी भी ताकतवर मुल्क का मुकाबला कर सकता है। इसराइल ने तालीम के निजाम को दुरुस्त समत में गामजन करने के लिए टॉप की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लेबोरेटरीज बनाई। इसराइल ने अपने इंजीनियर्स, सनतकारों, ताजिरों और दूसरे शोबों के माहिरीन को सहूलियात दी और उन्हें मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए मराद। अपनी फौज की तरबियत जदीद खतूत पर की, मुश्किल औकात में भी फौजी जरूरियात को मुकद्दम रखा और जदीद से जदीद असलहा उनको फराहम किया। यही वजह थी कि चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे होने के बावजूद इसराइल नाकाबिले शिकस्त रहा है। इसराइल का जीडीपी 323 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, जिसका 4.25% साइंस और टेक्नोलॉजी पर खर्च होता है। इसराइल में हर मर्द और औरत को फौजी ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, जिसमें वो बड़े शौक से हिस्सा लेते हैं। इसराइल के तैयार करदा ड्रोन दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। इसराइल के पास दुनिया का जदीद तरीन दिफाई सिस्टम मौजूद है जो किसी भी मिसाइल हमले को कब्ल अज़ वक्त तबाह कर देता है। इसराइल का शुमार दुनिया के उन 5 ममालिक में होता है जो सबसे ज्यादा असलहा फरोख्त करते हैं। इसराइल का शुमार हाई टेक ममालिक यानी आला तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक में होता है। इसराइल की आबादी 85 लाख है, जो पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी कम है। उन्होंने अपनी आर्मी को महफूज रखने के लिए जदीद रोबोट फौजी बनाना शुरू कर दिए हैं। इन रोबोट्स में गार्डियम नामी जीप नुमा रोबोट है जो कैमरों, सेंसर्स और हथियार से लैस है और सरहद पर जीपीएस सिस्टम के तहत गश्त करता रहता है। प्रोबोट नामी रोबोट को खुसूसी तौर पर सामान की मुंतकली के लिए तैयार किया गया है जो 1500 पाउंड तक वजन ले जा सकता है। इन रोबोट्स का दायरा कार ज़ेर ज़मीन सुरंगों को तलाश करना और उन्हें तबाह करना, समुद्री हुदूद की हिफाजत और निगरानी करना है। ऐसे रोबोट्स भी हैं जो हैवी फायरिंग की सलाहियत से लैस हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में इसराइल के उन हथियारों की बात की गई है जो शायद ही दूसरे ममालिक के पास हों। दूसरे रस्मी बर्री, बहरी और फिजाई हथियारों में इसराइल का कोई मुकाबिल नहीं। एटमी पावर तो वो कब का बन चुका है। दूसरी तरफ अगर इसराइल दुश्मनी का दावा करने वाले इस्लामी ममालिक की बात की जाए तो इनका तमाम दारोमदार खुदाई मदद पर है, लेकिन बकौल इकबाल खुदाई मदद सिर्फ उस सूरत में मिलती है फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार। अमल से कोसों दूर ये नादान समझते हैं कि खुदाई मदद बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन कुरान का फैसला ऐसा हरगिज नहीं है कि जिसकी तर्जुमानी मौलाना जफर अली खान ने यूं की थी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। उर्दू एम्पायर चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस जैसी मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए उर्दू एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं। अपनी मुफीद आरा से जरूर आगाह करें। मिलते हैं आइंदा वीडियो में। अल्लाह हाफिज।